الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان ہماری چل رہی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت والے دن کافر کس طریقے سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، ٹھیک ہے، اور کہیں گے کہ ہم نے فلاں کو دوست کیوں بنایا جس نے ہمیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیا، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیوں نہیں چنا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں نے کل بھی پوری تفصیل بتائی تھی کہ ہر کام جو کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھنی ہے، سنت دیکھنی ہے کہ وہ کام کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن ان کے پاس آ گیا ہے ہدایت کے لیے، اور شیطان جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے ہر ایک کو۔ یہ شیطان گمراہ کرتا ہے، اور شیطان ہر ایک کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ یہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے، خاص کر جب بندے کے اوپر عالم نزع کا وقت آتا ہے، یعنی جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو شیطان اس وقت اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنے عمل کا خود جواب دے جو تو نے پوری زندگی کیا، ٹھیک ہے، اور میرا کام تو صرف بہکانا تھا، میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے۔ اور اس وقت فرشتہ آ جاتے ہیں، لاؤ نکالو اپنی روح۔ ایسے وقت پہ شیطان عین وقت پہ دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ مہجورہ متروک کے معنوں میں آتا ہے، متروک ترکا، ترکہ چھوڑنا، ترکہ کہتے ہیں نا، ترکہ وصیت، ترکہ کیا چھوڑا، مرنے والے اپنے ترکے میں کیا چھوڑ کر گیا، یعنی وراثت میں کیا چھوڑ کر گیا، جائیداد، مکان، گاڑی، پیسہ، ٹھیک ہے۔ ترکہ متروک چھوڑ رکھا تھا بالکل، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا۔ جتنے بھی انبیاؤں کا ہم نے ذکر پڑھا ہے کہ ہر ایک کی امت جو ہے وہ نبی کے اپنے دشمن ہوئی، نبی کے خلاف آواز اٹھائی، ہر امت نے جتنے بھی انبیاؤں کا ذکر ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور کیا کیا ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کری، مشکلات پیش آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کافی ہے ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا، کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور مدد آتی ہے، اور یہ اللہ نے اصول رکھا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو سیدھی راہ پہ چلتا ہے، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں اللہ کے نزدیک۔ ایسے تو ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن یہ اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور انہی تھوڑوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے۔ اٹھا کے پڑھ لو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور ان کے صحابہ، جتنے بھی انبیاؤں کے صحابہ تھے، سب کی اللہ نے مدد کری۔ مشکلات ضرور آئیں، پریشانیاں، اچھا اللہ آزما بھی تو رہا ہوتا، ان کو بھی تو آزما رہا ہوتا اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے کوئی نیک کام کرنے والا ہے، کوئی بندہ قرآن کی طرف بلانے والا ہے، کوئی دین کی طرف بلانے والا ہے، اس کے آگے مشکلات اور پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ خاص کر ہمارے اس معاشرے میں، آپ شادی کرنے جاؤ، آپ بولو یار میں مہندی نہیں کرنی، ہمیں خاندان کے بہت سے بڑے بزرگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی، ہمارا رسم و رواج ہے، ہوتی چلی آ رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، فلاں ہے ڈمکانا ہے۔ بھائی ہندوؤں کا طریقہ ہے یہ۔ کوئی کہے ہم جہیز نہیں لیں گے، بھائی ہم اپنے بیٹوں کی شادی کر رہے ہیں، ہم جہیز نہیں لیں گے، بڑے بزرگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے سب سے پہلے۔ کیوں بھائی، یہ کیا طریقہ ہے، یہ تو آج کل کی رسم ہے۔ اچھا مزے کی بات دیکھو، آج ایک کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں میں تم لوگوں کا۔ حدیث کیا پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پہ جہیز کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیق، وہ کیا نام ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا۔ یا تو دو باتیں ہیں، انہوں نے یہ حدیث پڑھی نہیں،
یا سمجھی نہیں. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، ان سے پوچھا تھا اے علی آپ یہ بتائیں کہ میں اگر اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں تو آپ کے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بیٹا آپ یہ قرآن اوپر رکھ دیں، آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد پڑھ لیے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا ان سے کہ آپ کے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس میری ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے. زرہ وہ جو جنگوں میں پہنتے ہیں جس پہ لوہے کی ہوتی ہے نا، جس پہ تلوار یا تیر اثر نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو آپ کے سواری کے کام آئے گا، ہاں آپ یہ کریں کہ اپنی زرہ کو بیچ دیں اور اس سے جو پیسہ ملے وہ آپ حق مہر میں استعمال کر لیے گا دینے کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے کیونکہ وہ مالدار تھے. ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی زرہ بیچنا چاہتا ہوں، کہ آپ مجھ سے یہ خریدیں گے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق مہر کے لیے مجھے پیسہ چاہیے تو میں اس لیے یہ بیچ رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں وہ زرہ ان سے خریدی اور 480 درہم ان کو دے دیے. زرہ کس نے لے لی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جیسے ہی حضرت علی جانے لگے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے علی آپ کو اپنی زرہ کے پیسے مل گئے، آپ نے بیچ دی، اب یہ زرہ آپ کو میں تحفے میں دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے آپ کی شادی کا تحفہ سمجھ کے رکھیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرہ اور وہ پیسے دونوں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو پوری بات بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دعائیں دیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ حضرت علی نے پیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر وہ سامان خریدا جو ان کے گھر کے لیے چاہیے تھا، وہ دیا تھا یہ پیسہ. یہ وہ حق مہر کا پیسہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. یہ میں نے کانسیپٹ کلیئر کیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مخالفین کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی مدد رہتی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ویسے بھی آزماتا ہے ان کو بھی جن کے ساتھ مشکلات آتی ہیں، اور پھر اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اب اللہ فرما رہے ہیں اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن اکٹھا ایک ہی بار. اب ایک اور اعتراض تھا، کبھی کہتے ہیں فرشتے دکھائی دو، کبھی کہتے ہیں اللہ نعوذ باللہ اللہ کو دیکھنا ہے، کبھی کہتے ہیں کوئی فرشتہ نبی بن کر کیوں نہیں آیا، کبھی کہتے ہیں مالدار نبی کیوں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کو دے کیوں نہیں دیتا. اب ایک اور نئی چیز لے آئے کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل ہوا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود جا کے لکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا، اب جو وہ سمجھتے ہیں اور آ کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ نازل ہو گیا. اگر اللہ کی طرف سے تو پھر ایک ہی ساتھ بت دکھائیں نا ہمیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا تھا؟ توریت اللہ تعالیٰ نے بلا کے دی تھی ان کو کوہ طور پر، ایک ساتھ دے دی تھی توریت، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے، بہت فرق ہے. یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، توریت ایک مخصوص وقت کے لیے تھی. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جو یہ اعتراض اٹھایا تھا نا، یہ وہی چیز اپنے ذہن میں رکھے ہوئے تھے جو توریت کے متعلق تھی. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا اس آیت میں کہ اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا اتاریں گے تاکہ مضبوط کریں اس کے ذریعے سے آپ کا دل، فؤادہ کا. حالانکہ دل کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قلبن. قلبن نہیں، قلبن کہتے ہیں کتے کو، قلبن قوف سے یہ کہتے ہیں دل کو. لیکن اللہ نے یہاں قلبن کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پہ استعمال کیا فؤاد. فؤاد کہتے ہیں کسی بھی گوشت کے ٹکڑے کو آگ پہ بھوننا، جس کو ہم لحم فؤاد، اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ باربیکیو. لحم کہتے ہیں گوشت کو، فؤاد ان کا مطلب آگ پہ بھونا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں استعمال کیا یہ لفظ دل کی جگہ پہ؟ کہ یہ بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے نا
وہ ہوتا تھا کہ یار یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں قرآن کے متعلق، ایسے الزامات کیوں لگا رہے ہیں قرآن پر کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، میں نے ہاتھ سے لکھی ہے. تو وہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہیں سمجھتے تھے. دیکھو قرآن کا اسلوب کتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرف بھی لفظ بھی کیا سوچ سمجھ کر آسمان سے نازل کی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا ہوتا تاکہ مضبوط کریں آپ کا دل، اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھایا ہے اسے، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ترتیلا. یہی سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ٹھیک ہے، ترتیلا جو ہے وہ کہتے ہیں اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر ود اے ہائی کوالٹی، کہ اسینڈنگ آرڈر ہو یا ڈسینڈنگ آرڈر ہو لیکن کوالٹی اس کی بہت ہائی ہو. اسینڈنگ ڈسینڈنگ تو پتا ہوگا نا. ٹھیک ہے، کوالٹی بہت ہائی ہو اس کی، کہ ایک کے بعد ایک ترتیل سے. 1 کے بعد کیا آتا ہے سب کو پتا ہے 2، 2 کے بعد کیا آتا ہے سب کو پتا ہے 3، 3 کے بعد کیا آتا ہے سب کو پتا ہے 5. کیسی ترتیب ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے نازل کیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آیتیں کہ اس سے جڑتی چلی جاتی ہیں اور پوری زندگی کا جو ہے نا ہدایت اس میں مل جاتی ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. شراب دیکھو نا حرام ایسے نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں یہ آیت نازل کری کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، قریب بھی مت جاؤ نماز میں جب تم نشے کی حالت میں ہو. اس وقت حرام نہیں تھی شراب. پھر لوگوں نے کیا کیا، صحابہ کرام نے، کہ شراب جب پی انہوں نے تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس وقت نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری کہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس کے فائدوں سے، اب شراب حرام کر دی گئی ہے. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی پوری گلیاں جو ہے نا شرابوں سے بھر گئی تھی، ساری بوتلیں توڑ دی تھی لوگوں نے، صحابہ کرام نے. ختم، حرام ہو گئی تو حرام. اور مزے کی بات بتاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ کفر کے دور میں، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تو اس سے پہلے دور میں، نہ کبھی شراب پیتی اور نہ شرک کیا تھا. اتنا بڑا ان کا مقام ہے، اسی لیے پہلے خلیفہ تھے وہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی ایک ترتیب ہے. اسی لیے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا، 23 سال میں. جبھی تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیوں ایک ساتھ نازل نہیں کیا جاتا. 23 سال میں اس وجہ سے نازل ہوا کہ زندگی کے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ کو گائیڈنس دینی تھی، قیامت تک کے لیے اس کو راہ ہدایت بنانا تھا، اس لیے اس کو 23 سال میں نازل کیا. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی مثال مگر ہم لاتے ہیں آپ کے پاس حق اور بہترین تفسیر. یعنی کہ وہ کوئی سوال آپ سے کرتے ہیں تو ہم بہترین طور پہ اس کی تفسیر آپ کے پاس لے کر آتے ہیں. اس قرآن میں تفسیر جو ہے نا وہ اس کا مادہ ہے فسرا. فسرا فسرا کہتے ہیں کسی چیز برتن کے ڈھکن کو کھولنا تاکہ اس میں جو چیز ہنڈیا میں ہے نا، ہنڈیا کے ڈھکن کو کھولو وہ نظر آ جائے. فسرا یفسرو تفسیر. ٹھیک ہے، المفسر من التفسیر، کہ پھر اس سے بنتا ہے مفسر، مفسرین. ٹھیک ہے، کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بہترین جوابات دیے. اور ہم سورہ کہف پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کیسے ٹیڑھے ٹیڑھے سوال کیے تھے کہ آپ اس بادشاہ کے بارے میں بتائیں، آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھے نا یاجوج ماجوج، تو بہت پہلے تھے جو آئیں گے قیامت کی نشانی ہے. وہ سوال اس وجہ سے کرتے تھے کہ دیکھیں تو یہ نبی وہ ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فوراً وحی کے ذریعے سے بتا دیتا تھا یاجوج ماجوج کا یہ قصہ ہے، اس بادشاہ کا یہ قصہ ہے، فلاں کا یہ قصہ ہے، خضر علیہ السلام کا یہ قصہ ہے. خضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، کتنی چیزوں کے بارے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے سب وحی کے ذریعے سے بتا دیا.
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بہترین تفسیر بیان کرنے والا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کی جائے گی، تفسیر القرآن من القرآن، اور پھر تفسیر القرآن من الحدیث، پھر صحابہ کرام کے اقوال، پھر سلف صالحین محدثین جو بھی خیر القرون ہے. ٹھیک ہے، ایک آیت اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کی. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. اب اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، یہ لوگ ہیں بدترین با اعتبار مکان کے اور سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں با اعتبار راہ کے. جہنم کے اوپر چہروں کے بل لایا جائے گا لوگوں کو. پہلی چیز یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ والذین. یہ والذین کیا ہے؟ والذین جو ہے وہ پلٹ رہا ہے، مرجع اس کا کیا ہے؟ یہ مرجع اس کا وہی ہے جنہوں نے اعتراض کیا اس قرآن کے بارے میں. جس قرآن کے بارے میں اعتراض کیا انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے، اور اب مسلمان بھی اعتراض کرنے لگے ہیں اس پہ. کالج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے ہیں کہ وہ قرآن پہ انگلی اٹھانے لگے نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن میں نعوذ باللہ یہ چیز ایسی ہے، وہ چیز ایسی ہے. انسان اپنی اوقات دیکھے اور اس کلام کے اوپر انگلی اٹھانا دیکھے. اور وہ چہروں کے بل لائے جائیں گے جہنم کے اوپر. چہروں کے بل کیوں لائے جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اسی منہ سے یہ الفاظ نکالتے تھے نا قرآن کے خلاف، تو اسی چہروں کے بل لائے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ چہروں کے بل کیسے چلائے گا بندوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ دو پاؤں پر لوگوں کو چلانے پر قادر ہے، کیا وہ چہروں کے بل نہیں چلا سکتا؟ تو چہروں کے بل وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے آئیں گے جہنم کے اوپر، اور ڈال دیے جائیں گے ایسی راہ میں جو بالکل گہرائیاں ہوں گی جہنم میں. یہ ہے اصل چیز، قرآن پہ انگلی اٹھانا. سائنس کو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا سائنس اس سے زیادہ ہے؟ کتنی ہی ایسی تھیوریز ہیں سائنس کی جو غلط ثابت ہوتی ہیں، قرآن کی ایک بات بھی آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی ہے. لوگ پہلے سائنسدان سمجھتے تھے دنیا گول ہے، قرآن نے بتایا دنیا بیضوی شکل کی ہے، اوول شیپ کی ہے. اب سائنس مانتی ہے کہ واقعی دنیا جو ہے نا وہ اوول شیپ ہے، گول نہیں ہے. قرآن نے بتایا کہ دنیا میں 1/3 جو ہے نا وہ زمین ہے، اور 3/4 حصہ جو ہے نا وہ پانی ہے. 3 حصے پانی اور 1 حصہ زمین ہے. اب سائنس مانتی ہے کہ ہاں جو پانی ہے زمین پہ وہ زیادہ ہے، اور زمین کی مقدار خشکی کم ہے. وہ تو اب جا کے مان رہے ہیں، قرآن نے تو کتنا عرصہ پہلے بتا دیا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انگلی کس پر اٹھا رہے ہیں، اس قرآن پر. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس کو نازل کیا ہے، اور پہلے فرشتوں کے آگے پیش کیا. فرشتوں نے کہا کیا شاندار امت ہوگی وہ جس کو یہ کتاب مل رہی ہے، جن کے اوپر نازل کی جا رہی ہے، جن کے لیے ہدایت کی کتاب ہوگی. اور ہم آج اسی سے دور ہیں. کل بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، تو وہ کیا ہے؟ اور قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن الحجت لکا و علیکا، کہ قرآن یا تو کسی کے خلاف حجت بنے گا قیامت والے دن، یا تو کسی کے خلاف گواہی دے گا، یا کسی کے حق میں گواہی دے گا. جو اس کو پڑھتا سمجھتا سنتا عمل کرتا ہوگا، قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا اور اللہ سے سفارش کرے گا. اور جس نے بالکل پیک کر کے اتنا اوپر رکھا ہوا ہوگا کہ بڑی مشکل سے اس کو چڑھا جائے اور پڑھنا ہی چھوڑ دیا، یا جن کے گھروں میں ہے ہی نہیں، یا جو کافر مشرکین لوگ ہیں جن کا دور دور سے تعلق ہی نہیں ہے، تو ان کے تو خلاف قرآن گواہی دے گا کہ یہ لوگ تو ایمان ہی نہیں لائے تھے قرآن پر کہ اللہ کی کتاب ہے. یہ ہے اصل چیز پڑھنے اور سمجھنے کا مقصد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔